امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں وقت کے حاکم کے ساتھ میں ایک واقعہ پیش آیا۔ وہ پریشانی کے اندر مبتلا ہو گیا۔ کسی بات کو لے کر کے بیوی سے لڑائی ہوئی۔ ایک دن اس نے بیوی کو زیادہ منانے کی کوشش کی۔ اب وہ جتنا بیوی کو مناتا اتنا ہی وہ روٹھتی، یہاں تک کہ بیوی نے اپنے شوہر سے یہ کہا کہ جہنمی میں تیری شکل دیکھنا نہیں چاہتی۔ جب حاکم وقت سے یہ بات کہی گئی تو اس نے کہا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے طلاق۔ اب غصے کی حالت میں یہ الفاظ کہہ دیے۔ جب دونوں کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو شوہر نے بھی غور و فکر کیا کہ مجھے اس شہر کے اندر اس سے خوبصورت کوئی لڑکی نظر نہیں آتی۔ بیوی کو بھی اس بات کا احساس ہوا کہ جو سکون اور اطمینان اور راحت مجھے بادشاہ وقت کے ساتھ میں مل رہی ہے وہ کسی اور کے ساتھ میں نہیں مل سکتی۔ دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اب مسئلہ یہ سامنے آیا کہ طلاق واقع ہوئی یا نہیں ہوئی۔ چنانچہ وہاں کے علماء سے مسئلہ پوچھا گیا تو وہاں کے علماء نے کہا کہ یہ طلاق جو ہے مشروط ہے، ہم اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں دے سکتے۔ پہنچتے پہنچتے بات حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تک پہنچی۔ انہوں نے کہا کہ میں اس بات کا جواب دے سکتا ہوں۔ لوگوں نے آ کر کے بادشاہ کو بتایا کہ ایک بزرگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس بات کا جواب دے سکتا ہوں، فتویٰ دے سکتا ہوں۔ بادشاہ نے ان کو بلایا اور کہا کہ حضرت میں بڑی پریشانی کے اندر مبتلا ہو گیا ہوں اور میرے ساتھ میں اس طریقے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ سے تنہائی میں پوچھا کہ کبھی کوئی ایسا موقع آیا، کوئی ایسا وقت آیا کہ خوف خدا کی وجہ سے تم کسی گناہ کے کرنے سے رک گئے ہو، حالانکہ تمہیں اس گناہ کے کرنے کے اوپر قدرت حاصل ہو؟ بادشاہ نے کہا کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ میں اپنے کام کاج سے کچھ تھوڑا پہلے فارغ ہو گیا۔ میں کمرے کے اندر داخل ہوا تو ایک خوبصورت نوجوان لڑکی جو ہے بستر کو صحیح کر رہی تھی، جو کہ ہماری خادمہ تھی۔ اب میں نے اس کے چہرے کو دیکھا تو میری نیند بگڑ گئی اور میں نے اپنے دروازے کی کنڈی لگا لی۔ جب میں اس کی طرف کو چلا تو اس بچی نے جو نیک تھی اور بڑی سمجھدار تھی، اس نے کہا کہ اے مالک اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ جو اس بچی نے درد بھرے لہجے میں یہ بات کہی تو میرے دل کے اوپر اللہ کا خوف پیدا ہوا، ایک ہیبت سی طاری ہوئی اور میں نے کنڈی کھول کر کے اس بچی سے کہا کہ تم جاؤ، باہر چلی جا۔ وہ بچی وہاں سے نکل کر کے چلی گئی، حالانکہ اگر میں چاہتا اس کے ساتھ برائی کر سکتا تھا، کیونکہ میں بادشاہ ہوں، کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہیں تھا۔ صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے میں نے اس بچی کے ساتھ میں کوئی برا فعل نہیں کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں فتویٰ لکھ کر کے دیتا ہوں کہ طلاق واقع نہیں ہوئی۔ علماء کرام کو جب اس بات کا پتہ چلا تو ان سے کہا کہ آپ نے کیسے یہ فتویٰ دے دیا، حالانکہ یہ تو طلاق مشروط تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فتویٰ میں نے نہیں دیا ہے، یہ فتویٰ قرآن کریم نے دیا ہے۔ قرآن کریم نے بیان کیا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنی نفسانی خواہشات کے اوپر قابو کر لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ شخص اپنے رب سے ڈر گیا تھا، اس لیے یہ شخص جو ہے جنتی ہے۔ یہ فتویٰ میں نے نہیں، قرآن کریم نے اس فتوے کو دیا ہے۔